تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں۔ اصل جو ہربل دوا ہوتی ہے اس کا اتنا تیز سائیڈ افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گرمی سردی خشکی تری بڑھ جائے گی جب تک کہ تیز ترین زہریں نہ دی جائیں۔ ایلوپیتھک میں ہو کیا رہا ہے، تمام ہی تیز ترین زہریں ہیں، تمام ہی کیمیکل ہیں، تمام ہی کشتہ جات ہیں۔ کوئی سن کر دینے والی ہے، کوئی جسم کو بالکل بے حس کر دینے والی ہے۔ اب یہ جو سن کرنے والی بے حس مخدر مسکن جسے ہم چیخ رہے ہیں، یہ جب حد سے زیادہ ڈوز لگ جائے تو بخار کے اندر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے قریب ہاسپٹل ہے، بخار میں ایک بچے کو لایا گیا، اسے شدید بخار تھا، انہوں نے بخار اتارنے کے لیے انجیکشن دیا، بچے کی آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اکڑ گئے اور ایسے برف جیسا ہو گیا۔ جب ورثاء نے چیخے کہ بچہ تو مرنے والا ہے، بخار میں لائے تھے، انہوں نے فوراً بھاگ کر کوئی اور انجیکشن دیا، اس کے ساتھ اس کے آہستہ آہستہ پٹھے کھل گئے۔ یعنی پہلے اس کو اندر کوئی ورم سوزش تھی، انہوں نے اور اسے ٹھنڈا کر دیا، بلاکج ہو گئی، پٹھے کھچ گئے۔ موت نہیں تھی تو بچ گیا، ورنہ مرنے کی کوشش تو کی گئی۔ اب یہ ہے سائیڈ افیکٹ۔ کچھ دوائیاں سائیڈ افیکٹ کر سکتی ہیں، سوچ سمجھ کر کھائیے گا۔ ایلوپیتھک کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر دوا کا پہلے سائیڈ افیکٹ آپ پڑھ لیں، گوگل سے، چیٹ جی پی ٹی سے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے آ جائے ادویات۔ انسان کو ہیضہ ہو جائے، انسان کو ڈائریا ہوا ہو، انسان کو شدید قسم کا فلو نزلہ ہوا ہو، بلغمی کھانسی ہوئی ہو، اسے چاول بھی سائیڈ افیکٹ کریں گے، اسے دودھ بھی سائیڈ افیکٹ کرے گا، اسے دہی بھی سائیڈ افیکٹ کرے گی، اسے کثرت سے پانی پینا بھی سائیڈ افیکٹ کر جائے گا۔ اسی طرح محترم خواتین و حضرات، میں آگاہی کرتا چلا جاؤں کہ آپ کو بیماری کی حالت میں غذا بھی سوچ کر کھانی چاہیے۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو یہ کھایا تھا، یہ ہو گیا، یہ کھانے سے نہیں ہوا۔ آپ کی طبیعت کے مخالف جب غذا اندر جائے گی تو اس سے آپ کے اعضاؤں کے اندر ہلچل مچ جائے گی۔ جو مزاج پہلے ہوگا اس مزاج کی غذائیں جب آپ لے لیں گے تو لازمی آپ کی طبیعت میں خرابی آئے گی۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔